دل آیا تو بات مان لی، دل آیا تو بات نہ مانی۔ مستقل طور پر کفر کے سامنے مسلمان نہیں کھڑے، مستقل طور پر صدیوں سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کفر کے سامنے اگر کوئی چیز کھڑی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور پھر صدیوں میں بارہا اس قرآن نے کفر کو اور کافروں کے سارے منصوبوں کو اس اکیلے قرآن نے شکست فاش دی۔ لہذا وہ کفار تو پھر قرآن کی بے حرمتی کریں گے، چونکہ وہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک ہے کیا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بارہا انہوں نے قرآن سے شکست کھائی ہے، انہوں نے بہت ماحول بنایا، پوری دنیا کو گمراہ انہوں نے کر دیا، لیکن دنیا کو گمراہی سے بچایا تو قرآن نے بچایا۔ اب اس بات کو تھوڑا ماضی میں ہم جاتے ہیں، اب تک کی تاریخ کو، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی تاریخ کو، تاریخ انسانیت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرنا۔ نمبر ایک، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا دور اور قرآن سے نازل ہونے کے بعد کا دور، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے اب تک کا دور۔ دو ادوار ہو گئے، قرآن سے پہلے کا دور، تاریخ انسانیت، یہ سارا جہان، اور ایک ہے قرآن نازل ہو جانے کے بعد سے لے کر اب تک کا دور۔ بتائیے دنیا میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو عروج کب ملا ہے؟ اس بعد والے دور میں۔ کفر مکمل طور پر اس کا خاتمہ جو ہوا ہے ایک علاقے سے، وہ قرآن کے نزول کے بعد ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، اگر اس کو بھی بتوں سے، شرک سے، توہمات سے، غیر اللہ سے پاک کیا گیا تو کب؟ قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد۔ جزیرۃ العرب میں جو جنگیں جاری تھیں، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، قتل و غارت گری ہے، ذرا ذرا سی بات پر وہ جھگڑتے ہیں، وہ برادریزم اور کنبائزم اور آباء و اجداد کی روایات اور ان کے رسوم و رواج، ان سب کو اگر شکست دی ہے آ کر تو کس نے دی ہے؟ قرآن نے دی۔ تو اس کا مطلب پھر دنیا کفر کے سامنے کیا کون کھڑا ہے؟ شیطان نے جتنے بھی تانے بانے بنے، شیطان نے جتنا بھی انسانوں کو گمراہ کر لیا، بہکا لیا، ان کے دل دماغ میں خرابیاں ڈال دی، لیکن شیطان کے تمام منصوبوں آ کر فیل کس نے کیا؟ قرآن نے آ کر کیا۔ اس لیے اس قرآن کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس قرآن کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، قرآن کا سب سے بڑا دشمن اس کے بعد نصارہ ہے اور مشرکین ہے۔ اب دنیا میں اگر دیکھیے آپ، مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب، باقی تقریباً 5.5 ارب انسان کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ اس کا مطلب 5.5 ارب انسان اس وقت بھی قرآن کے دشمن ہیں، جو وہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو بطور نظام کے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بیچارے 1.5 ارب مسلمان جو 57-58 اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان میں سے بھی دیکھ لیجئے قرآن کو بطور نظام کتنے مان رہے ہیں۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، اس طرح ہم نہیں جانا چاہتے کہ کافر تو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن بے حرمتی کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں، کسی آدمی کو ذلیل کرنے کے، بے عزت کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن کفار تو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جو ہم خود مسلمان قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں کیا وہ ہمیں نظر نہیں آتی؟ اس کام میں کہیں نہ کہیں ہم مسلمان بھی شامل ہیں، وگرنہ کافروں کی جرت نہ ہوتی۔ تو اصل سبب ہم یہ سمجھیں گے کافر اس قرآن سے آخر دشمنی کیوں کرتا ہے۔ ہم دنیا میں سنتے ہیں کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے، پھاڑا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے ساتھ گندگی اور غلاظت کو صاف کیا جاتا ہے، ٹائلٹ میں اس کو بہایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی بے حرمتیاں کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کافر اس کی توہین کیوں کرتے ہیں؟
کافروں کو اس میں ایسا کیا نظر آتا ہے کہ قرآن سے وہ دشمنی کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ گستاخی ہوئی ہے یہ ہمیں معلوم، لیکن سبب جانو، سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سبب جب جانیں گے آپ تو یہ بڑا فکری سا موضوع ہے، لیکن کوشش کریں گے اس کو آپ کو ہم سمجھا سکیں۔ چند ایک جملے سن لو پہلے۔ نمبر 1، اے مسلمانوں قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کو ہم کبھی کبھی اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ مثلا کب کھڑا کرتے ہیں؟ کوئی بندہ فوت ہو گیا، قرآن کو کھڑا کریں گے، پڑھ لو جی سورہ یاسین پڑھ لو، سپارہ پڑھ لو۔ گھر میں کوئی جنات بھوت آ گئے، چلو جی قرآن پڑھ لو، ساتھ کھڑا کر لو۔ کوئی دکان شکان نہیں کھولی ہے، چلو اس کا افتتاح ہے، قرآن کی تلاوت کروا لو۔ بیٹی کو ودا کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر دو۔ یہ قرآن کو ہم اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، قرآن سے ہم فائدہ لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن چاہتا ہے میں دستور ہوں، میں قانون ہوں، میں ضابطہ حیات ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میرے مطابق چلے، میرے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوں، میرے مطابق ایوان چلے، میرے مطابق قانون سازیاں ہوں، میرے مطابق بازار چلے، میرے مطابق معیشت، اقتصادیات، معاشیات، سوشلزم، وہ عمرانیات، یہ سارے کے سارے کام کس کے مطابق ہوں؟ میں قرآن کے مطابق ہوں۔ قرآن یہ چاہتا ہے۔ کیا ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قرآن کی ہاں میں ہاں ملائیں گے؟ قرآن کے کندھے کے ساتھ کندھا لگائیں گے کہ ہاں ہم تیرے ساتھ کھڑے؟ ہم کھڑے ہوتے ساتھ؟ ہم کھڑے ساتھ نہیں ہوتے، ہم قرآن کو تنہا چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیوں قرآن چاہتا ہے میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ جو گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایسا منہ توڑ جواب دو جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں تکلیف پہنچی نا قرآن کی بے حرمت ہوئی سویڈن کے اندر، جس پر سارا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ وزیر اعظم نے تقریر کر دی، باہر لوگ نکل آئے، جلوس نکال دیے، اساتذہ بھی نکلے، وکلاء بھی نکلے، عوام الناس بھی نکلے، سیاستدان بھی نکلے، اور میرے بھائیوں اپنے اپنے ملکوں میں سڑکوں پر آ کر بیٹھ کر بینر اٹھا کر تم نے جو کچھ بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، ان کافروں کو اس کا کیا اثر ہوا؟ کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ تو اس کا مطلب وہ کام کرو جس سے ان کافروں کو تکلیف پہنچے، اور وہ ایک کام کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آج کے بعد عزم کر لو، تہیہ کر لو کہ میں قرآن پاک کو خود پڑھوں گا، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھوں گا، اور آج کے بعد جتنی میری زندگی ہے قرآن کے اصولوں کے مطابق گزاروں گا۔ یہ ایک ایسا کام ہے اگر تم کر لو، سارے کے سارے کفار ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی، ان کی تہذیبوں کو، ثقافتوں کو، نظاموں کو، ان کی سوچ اور فکر کو تم اپنے گھروں سے، اپنے اداروں سے، اپنے ملکوں سے نکال دو گے کہ ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے تمہاری رہنمائی، تمہارے دستور، قاعدے، قانون کی ضرورت، نکالو باہر۔ دیکھنا ساری دنیا کفر کیسے تل ملاتی ہے، پیغام جائے گا۔ میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ اس جہان فانی میں واحد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی چیز ہے۔ اور یہ اللہ، یہ رسول اور مسلمانوں کو ملاتی اور جوڑتی ہے، ساری دنیا مسلمانوں میں انتشار ڈالتی ہے، اور مسلمانوں کو جوڑنے والی واحد چیز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ساری دنیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہے، لیکن ہدایت اور راہ راست پر لانے والی چیز کیا ہے؟
وہ واحد قرآن ہے. اسی لیے قرآن ان کو کھٹکتا ہے کہ ہم مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان ملکوں کو، مسلمان سیاستدانوں کو، مسلمان تاجروں، وکیلوں اور ججوں کو ہم گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہم روپیہ بھی لگاتے ہیں، توانائیاں بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ پھر قرآن پڑھ کر پھر دوبارہ راہ راست پر آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ان کے سر میں خاک ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن ہے. اس لیے ان کو قرآن سے دشمنی. یہ شیطان کی تمام چالوں کا واحد توڑ ہے. وہ شیطان جو آدم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھا اور آج تک موجود ہے، اور اس نے قوموں کو گمراہ کیا ہے، اس شیطان سے پوچھ کے دیکھو کہ تجھے سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز دنیا میں اس وقت کیا ہے؟ وہ صرف ایک چیز کا نام لے گا. وہ کسی مولوی کا نام نہیں لے گا، کسی مفتی کا نام نہیں لے گا، کسی حکومت کا نام نہیں لے گا، کسی ادارے کا نام نہیں لے گا. وہ نام لے گا تو صرف اور صرف قرآن کا نام لے گا کہ میرے خلاف سب سے بڑا ہتھیار اس دنیا میں اگر ہے تو وہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. اس کا مطلب شیطان کو سب سے زیادہ کھٹکنے والی چیز قرآن ہے. یہ کفریہ تمام نظاموں کا توڑ اور مسلمانوں کے تمام مسائل کا، خاص طور پر دو مسائل کا ذکر کر رہا ہوں، معاشی مسائل اور سیاسی مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن. آج ہم معاشی مسائل کا شکار ہیں نا، ڈالر مل نہیں رہا، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، ملک کنگال ہوا پڑا ہے، در بدر ہم بھیک مانگتے پھر رہے، IMF ہم سے ناک رگڑوا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مسائل حل نہیں ہو رہے. سیاستدان ایک دوسرے پر، دوسرا تیسرے پر الزام دے رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، جب تک آسمانوں سے تمہارے مسائل حل ہونے کا اعلان نہیں ہوگا، تم جتنا مرضی دورے لگا لو، تم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. واحد حل یہ ہے، ہر طرف سے منہ موڑو اور قرآن کی طرف اپنا منہ کر لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، اللہ تمہارے مسائل. اور یہ ہمارے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے قرآن پاک. اب دو باتیں سن لو صرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ و بالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب سے اعلیٰ و بالا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ایک لفظ، ایک چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل، آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، وہ واحد چیز اللہ تعالیٰ کا قرآن. اور قرآن پاک خاص طور پر ہمیں دو چیزیں دیتا ہے. خاص طور پر قرآن کتنی چیزیں دیتا ہے بھائی؟ دو. نمبر ایک، یہ ہمیں ایک نظام دیتا ہے، اور نمبر دو، معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کرتا ہے. دنیا میں وہ مسلمانوں کے ملک ہو یا دنیا میں کوئی بھی ملک اور معاشرہ ہے، وہاں پر تقریباً 80% مسائل، 80% جھگڑے، 80% قتل و غارت گری وہ دولت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. اس کا مطلب قرآن کیا کرتا ہے؟ پھر معاشی مسائل کو حل کرتا ہے. نمبر دو، قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن نظام دیتا ہے. لیکن بتائیے، قرآن آپ کو جزوی طور پر تو نظر آتا ہے، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ پورے قرآن میں سے اللہ کے سینکڑوں ہزاروں حکموں میں سے ایک حکم نماز ہے. جزوی طور پر ہم عمل کر رہے ہیں، پورے قرآن پر کہاں عمل کر رہے ہیں بطور نظام کے. اور انجن کا ایک پرزہ تم لے لو کوئی، اور وہ لے کر سمجھو میں نے پورا انجن لے لیا ہے. نہیں، پورا انجن تو ہے نہیں، تمہارے پاس تو انجن کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، دوسرے کے پاس دوسرا حصہ، تیسرے کے پاس تیسرا حصہ. تو یہی ہو رہا مسلمانوں میں. کوئی مسلمان 5 وقت کا پکا نمازی ہے لیکن وہ کاروبار ٹھیک نہیں کرتا. کوئی بندہ کاروبار 100% قرآن کے اصولوں کے مطابق کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا.
ایک بندہ کاروبار بھی ٹھیک کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے گھر میں اس کے بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے، وہ سنت کے مطابق نہیں کر رہا۔ ایک بندہ شادی سنت کے مطابق کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کاروبار ٹھیک نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہم سب میں سے سب کے پاس کوئی ایک ایک پرزہ ہے۔ ایک ایک پرزے سے کیا ہوتا ہے؟ انجن کی پوری طاقت اور قوت کب بنتی ہے؟ جب سارے پرزے جوڑ دو، پھر اس کو سٹارٹ کرو، ہاں پھر وہ طاقت دیتا ہے، انرجی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک اس کو بطور نظام کے تم اپناؤ، پھر تم دیکھو قرآن کی طاقت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن تمہیں کہاں لے جاتا ہے، تم کتنی تیزی کے ساتھ ترقیاں کرو گے، دنیا میں اللہ تمہیں سر بلندیاں دے گا، اللہ تمہارے مسائل حل کرے گا۔ لیکن قرآن کو بطور نظام نہ ہم خود اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ دنیا کفر تمہیں اپنانے کی اجازت دے گا۔ اس بات کو مکمل کر کے آگے بڑھتے، پتہ ہے آپ کو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا تھا؟ افغانستان والوں نے امریکہ کیا بگاڑا تھا؟ افغانستان تو کوئی سپر پاور بھی نہیں تھا، چائنا کی طرح کوئی بڑا معاشی ملک بھی نہیں تھا، بالکل بے آباد بنجر سا ملک تھا وہ تو۔ پھر امریکہ جیسا ملک 7 سمندر پار سے اپنے ساتھ 50 ملکوں سے زیادہ کی فوج لے کر افغانستان پر اس نے حملہ کیوں کیا تھا تقریباً 2001 میں؟ کیا سبب ہے؟ اس کا واحد سبب یہ تھا کہ افغانستان والوں نے رشیا کو شکست دی تھی، اور رشیا کو شکست دینے کے بعد وہ افغانستان میں قرآن کو بطور نظام کے اپنا رہے تھے۔ چور کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، زانی کو سزا دے رہے ہیں، کاروبار اسلام کے مطابق چلا رہے ہیں، سود نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ چیز چونکہ امریکہ سپر پاور، وہ کہہ رہا تھا پوری دنیا کا چودھری میں ہوں، میری اجازت کے بغیر، میری ناک کے نیچے، میرے نظام کے مقابلہ میں ایک نظام کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر وہ نظام، اس نظام کی وجہ سے 99% افغانستان کے اندر امن اور سکون آ گیا، 99% سکون آ گیا، معاشی مسائل حل ہو گئے، لوگ دن رات جنگلوں بیابانوں جہاں پرامن طریقے سے گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ اور اگر کوئی جرم ہوتا ہے، عدالتیں اتنی سستی ہیں، براہ راست کسی بھی قاضی کی عدالت میں جاؤ، کوئی وکیل نہیں ہے، عوام اور قاضی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قاضی کی عدالت میں کوئی بھی بندہ جاتا ہے، اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے، فوراً سے پہلے قاضی مجرم کو پکڑنے کے لیے بندے بھیجتا ہے، اس کو عدالت میں لایا جاتا ہے، کوئی پیشیاں نہیں ڈالی جاتی، کوئی جیل میں نہیں ڈالا جاتا، کوئی ریمانڈ نہیں لیا جاتا، کوئی مہینے اور سال ہر سال نہیں لگتے، فوراً نقد اور سستا عدل و انصاف فراہم کیا جاتا۔ یہاں پر تو چور سمجھتا ہی ہے، چوری کر لے، وہ کہتا ہے میرے لیے سب سے محفوظ جگہ جیل ہے۔ چور یہ سمجھتا ہے، ڈاکو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جیل بھیج دو، چونکہ سب سے محفوظ جگہ وہ ہے، جب میں جیل میں چلا جاؤں گا میرے پیچھے پلاننگ کرنے والوں کو موقع مل جائے گا، وہ کسی جج سے مل لیں گے، کسی وکیل سے مل لیں گے، اور جج خریدیں گے، وکیل خریدیں گے، اور جج اور وکیل تو بعد کی بات ہے، پوری کی پوری عدالت خرید لیں گے۔ لہذا انہوں نے کہا نہیں، سستا انصاف اور فوری انصاف۔ تو امریکہ نے کہا کہ یہ لوگ جن کے پاؤں میں پلاسٹک کا جوتا ہے، سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور وہیں سے وہ فیصلے جاری کرتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے بھائی، اتنا امن تو سپر پاور ملک کے اندر نہیں ہے جتنا امن یہاں پر ہے، تو دنیا کہاں آئے گی؟ امن کی تلاش ہے نا سب کو۔ میرے بھائیوں، جب امن قائم ہو رہا تھا، امن کیوں قائم ہو رہا تھا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، قرآن کے فیصلے ہیں۔ وہاں پر دولت کی منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کہ جو قرآن نے اصول بتایا اس کے مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے، لہذا معاشی مسائل بھی حل ہو گئے، جرائم بھی ختم ہو گئے۔ دنیا ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی کہ افغانستان میں اتنا امن، سکون، چین کیوں ہے؟
جب انہوں نے تحقیق کی، اپنے تھنک ٹینکس بٹھائے، تجزیہ کیا، انہوں نے ریسرچر بٹھائے، ایک جواب دیا کہ افغانستان والوں نے اللہ کی کتاب قرآن کو بطور نظام اپنے ملک میں نافذ کر دیا، یہ اس کی برکت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر اس کا مطلب قرآن ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، وہ جڑ پکڑ رہا ہے، اس کی بنیاد پر تہذیب اور ثقافت وہ جنم لے رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ جب تمہیں جگہ مل گئی، اقتدار مل گیا، قوت مل گئی، پھر اس کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کی بڑی بڑی کفر کی سلطنتوں کو خط لکھے تھے، خط لکھے تھے نا، کس کی طرف؟ فارس، ایران، وہ کسرا، اس کی طرف خط لکھا تھا، اور وہ روم کا بادشاہ عیسائی قیصر، اس کی طرف خط لکھا تھا۔ کیا خط لکھا؟ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں دین اسلام لایا ہوں، لہذا میری اطاعت کرو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تمہاری جان مال عزت محفوظ رہے گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری جان مال عزت محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، ان کو تو پتا ہے افغانستان والے بھی یہ کام کریں گے، جب یہ تھوڑے طاقت میں قوت میں آ گئے، تھوڑے سٹیبل ہو گئے، پھر یہ خط لکھیں گے رشیا کو بھی، امریکہ کو بھی، جاپان کو بھی، فرانس کو بھی، ساری دنیا کفر کو خط لکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور قرآن کے مطابق حکومت قائم ہو چکی ہے، یا تو ہماری خلافت و امارت کو تسلیم کرو۔ تسلیم نہیں کرتے تو دو رستے ہیں، جزیہ دو ہمیں، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو تیار ہو جاؤ، تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ تو دنیا کفر قرآن کو جانتا ہے کہ قرآن پاک اگر دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں بھی یہ جگہ پکڑ گیا، قرآن کھڑا ہو گیا، بطور نظام کے قائم ہو گیا، یہ دنیا کفر کو چیلنج دے گا۔ اس لیے وہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے قرآن کی توہین کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کو بطور نظام کے کہیں پر قائم ہونے نہیں دیتے۔ اب آپ کو اگر میری باتیں سمجھ نہیں آتی تو آؤ ذرا کفار میں سے کچھ کافروں کے آپ کو چند ایک اقوال سنا دو، تاکہ آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے کہ ہاں وہ بھی ایسا ہی سوچتے۔ بتاؤ، ہر ملک کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ میں لوگ کون جاتے ہیں، ممبر کون بنتے ہیں؟ قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے لوگوں کے منتخب کردہ لوگ، جن کو لوگ سمجھتے ہیں ہاں جی یہ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے مسائل حل کریں، یعنی چنے ہوئے لوگ۔ اب پاکستان پورے میں سے 22 کروڑ کی آبادی میں سے لوگ جن نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، آپ کی قومی اسمبلی یعنی ایوان بالا اور ایوان زیری، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کتنے ہوتے ہیں؟ 400 کے قریب لوگ ہیں نا۔ تو 22 کروڑ عوام کے نمائندے، وہ 400 لوگ، تو 400 لوگ تو پھر سلجھے سمجھے نا۔ چلو تم پاکستان کو نکال دو، یہاں کے ممبران کا تو ہمیں پتا، بعض تو ایسے ہوتے ہیں ان کو کلمہ تک نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز نہیں آتی، قل ہو اللہ نہیں پڑھتے، انا تو انا نہیں پڑھ سکتے، چلو ان کو نکال دو۔ آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں چلو، امریکہ میں جاؤ، برطانیہ میں جاؤ، فرانس میں جاؤ، وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر تو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی وہ پروفیسر ہے، کسی نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں، ایسے دانشور پڑھے لکھے لوگ وہاں پر ہیں۔ تو اس کا مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورا ملک چلاتے ہیں۔ اب وہ سب کے سب اپنے ایوان کو چلانے کے لیے پھر 2 بندے چنتے ہیں، نمبر 1 سپیکر چنتے ہیں، اور دوسرا کیا چنتے ہیں؟ وزیر اعظم چنتے ہیں، وزیر اعظم چنتے ہیں۔ اس کا مطلب پھر سارے اسمبلی کے اور پھر اس کے بعد ان 400 ممبران میں سے سارے اختیارات سمٹ کر کس کے ہاتھ میں آ گئے؟ وزیر اعظم کے ہاتھ میں۔ وزیر اعظم پھر اپنی ایک کابینہ بنائے گا، وہ 10 20 15 جتنے لوگ ہوں۔ اس کا مطلب وزیر اعظم سب، اب وزیر اعظم کی آواز پورے ملک کی آواز سمجھی جاتی، سمجھ آئی؟ آئیے ذرا، برطانوی وزیر اعظم ہے، کون سا ملک ہے؟ برطانیہ۔ ہم بھی برطانیہ سے آزاد ہوئے تھا نا،
اور برطانیہ کو کہا جاتا ہے مدر آف ڈیموکریسی، یہ جمہوریت کی ماں ہے، ساری آزادیاں وہاں سے پھوٹی ہیں، سارا فتنہ وہاں سے پھوٹا ہے، برطانیہ ان سارے فتنوں کی ماں ہے برطانیہ۔ تو برطانیہ کا وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اسمبلی میں خطاب کرتا ہے لوگوں سے، اور موضوع کیا بناتا ہے؟ عالم اسلام کو، عالم اسلام مسلمانوں کو موضوع بناتا ہے۔ موضوع بنا کر وہ کیا کہتا ہے، خطاب کیا کرتا ہے، سنیے۔ اس کا نام ہے وزیر اعظم گلڈ سٹون، اس کا نام ہے۔ وہ خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے برملا کہتا ہے جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہے، جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں پر اپنا تسلط اور قبضہ قائم نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کا وجود ختم کر دیں یا اس سے مسلمانوں کا تعلق توڑ دیں۔ برطانیہ کا وزیر اعظم، اس نے کیا بتایا اپنی قوم کو، اپنے ممبران کو، اپنی اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ تم چاہتے ہو نا مسلمانوں پر ان کو غلام بنا لو، مسلمان ملکوں پر قبضہ کر لو۔ اب وہ کہہ رہا ہے قبضہ کرنا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کہہ رہا پھر اس رکاوٹ کو ہٹاؤ، رکاوٹ ہٹاؤ۔ سب سے بڑا بند، سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی آڑ جو ہماری فوجوں کو روکتی ہے، ہماری پالیسیوں کو روکتی ہے، ہماری سیاست کو روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک۔ لہذا قرآن پاک کو رستے سے ہٹاؤ، تب تم اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو سکتے ہو، وگرنہ قرآن تمہیں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ بتائیے پھر ان کافروں کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے کہ قرآن ہے؟ قرآن ہے۔ پھر اس کا مطلب وہ قرآن کو ہٹائیں گے، اور وہ اس وقت سے لگے ہوئے، ٹاسک دے دیا گیا، مشن دے دیا گیا، ان کے تھنک ٹینک سوچ رہے ہیں، منصوبہ سازی کر رہے ہیں، پیسے لگانے والے پیسے لگا رہے ہیں کہ مسلمان اور قرآن ان کے تعلق کو توڑ دو، ان کے درمیان خلیج پیدا کر دو، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے۔ کیسے خلیج پیدا کی؟ یہاں پر انسانی فطرت کا ایک پوائنٹ سن لو۔ انسان فطری طور پر نا کچھ سننا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ سننا چاہتا ہے۔ اس لیے عام عوام الناس ہوں، جب بھی کوئی کام کاج سے فارغ ہوتے، مثال کے طور پر گندم کی کٹائی ہوتی ہے نا بیساکھ میں گندم کٹائی ہوتی ہے، تو گندم کی جب کٹائی وغیرہ ہو جاتی ہے، لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، بھی دانے اٹھا لیے، سال بھر کا اناج گھر میں آ گیا ہے، اب ہم تھوڑے فارغ ہیں۔ اچھا، اس وقت میلے ٹھیلے لگتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں چوکوں چوراہوں میں، پہلے ہوا کرتے تھے، یہ میراثی حضرات آتے تھے اور وہ چوکوں میں چوپالوں میں بیٹھتے تھے، لوگوں کو حکایتیں سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، راگ سناتے تھے، اور ان کو گانے سنا کر محظوظ کرتے تھے، اور وہ لوگ پھر ان کو جناب خیرات دیتے تھے، کچھ خوش ہو کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب سننے کی عادت ہے نا۔ پھر انسان اگر کچھ بھی نہ ہو، انسان کہتا ہے یار بور ہو گئے، چلو یار فلاں دوست کو فون کرو، دو چار دوست مل کے بیٹھتے ہیں، چلو کہتے ہیں گپ شپ ہی لگائیں گے، تو گپ شپ میں کیا کرتے؟ باتیں سنتے۔ اس کا مطلب انسان فطری طور پر کچھ نہ کچھ سننا چاہتا ہے۔ اچھا، جو ذرا اس سے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اچھے گلوکاروں کو بلاتے اور محفل لگاتے، وہاں پر راگ اور رنگ کی محفلیں لگتی ہیں، کھانے بنائے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور سنتے اور اس کے لیے پیسہ بھرتے ہیں۔ اور جو بادشاہ حضرات ہوا کرتے تھے پہلے، ان کے دربار میں باقاعدہ سازندے ہوا کرتے تھے، بھانڈ اور میراثی انہوں نے رکھے تھے۔ جب بادشاہ کو کوئی زیادہ دباؤ ہوتا تھا، پریشر ہوتا تھا، اس وقت ان کو بلایا جاتا تھا اور وہ لطائف سنا کر، چٹکلے سنا کر، حکایات سنا کر بادشاہ کا منورنجن کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب انسان بنیادی طور پر کچھ سننا چاہتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسلمان کے لیے سب سے پیاری چیز، اس کی روح کو خوش کرنے والی چیز اور اس کو بیدار کرنے والی چیز، اس کے غم دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن کی تاثیر یہ ہے اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ دب جاتے، پھٹ جاتے. اس کا مطلب مسلمان قرآن سنتا ہے. صحابہ کرام قرآن سنا کرتے تھے. اب تعلق کیسے توڑا قرآن سے؟ قرآن نہ سنا جائے. اس کے مد مقابل انہوں نے پورا ایک موسیقی کا، گانے کا، میوزک کا نظام کھڑا کر دیا. اب بھی سنتے ہیں ہم، لیکن اب کیا سنتے ہیں؟ اب وہ سنتے ہیں جو کفار سنانا چاہ رہے ہیں. قرآن سے دور ہو گئے. بتائیے قرآن پاک رمضان میں ہم سنتے ہیں، کیسے سنا جاتا ہے؟ 1 گھنٹے کا پیکج دیا جاتا ہے. 1 گھنٹے میں نماز بھی ہوگی، عشاء کی تراویح بھی ہوگی، وطر بھی، سب کچھ ہوگا. اور جہاں کوئی تھوڑا سا زیادہ وقت لگے کہتے ہیں نہیں یہاں تو زیادہ وقت لگتا ہے. قرآن کیسے بڑے تیز پڑھا جاتا ہے. ہاں لیکن فلمیں اور ڈرامے اور میچ وہ گھنٹوں دیکھے جاتے. وہاں پر کسی کو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. پیسے خرچ کے لوگ جاتے ہیں، سینما گھروں میں لوگ جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں وہاں پر، راگ اور رنگ کی محفلیں مناتے ہیں. ہاں تو انہوں نے ہمارا تعلق قرآن سے توڑ دیا. اب آئیے قرآن پاک کتنا طاقتور ہے اس کے بارے میں سنو. ہاں ایک اور انگریز وہ کہتا ہے قرآن کے بارے میں، اس کا نام ہے کوبول، اس کا نام ہے، وہ مغربی محقق ہے. وہ کہتا ہے یہ قرآن کریم ہی ہے جس نے عربوں کو دنیا کی فتح پر آمادہ کیا. عرب کیا تھے؟ عربوں کے پاس کیا تھا؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قبائل میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. نہ کوئی خاص صنعت ہے، نہ تجارت ہے، نہ باقاعدہ کوئی فوج ہے، نہ پورے عرب کا کوئی ایک سربراہ ہے. باقی اس کے دونوں طرف، ایک طرف ایران کی بہت بڑی بادشاہت ہے، دوسری طرف روم کی بہت بڑی بادشاہت ہے. کہیں غساسنہ ہے، کہیں مناظرہ ہے. لیکن عرب کے پاس تو کچھ نہیں. لیکن عربوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم پوری دنیا کو فتح کریں، ہم کیسر و کسریٰ کو فتح کریں، ساری دنیا میں ہم جھنڈے لہرا دیں، ساری دنیا میں ہمارا غلبہ ہو جائے. اب ان کافروں نے غور و فکر کیا کہ ان عربوں کو اٹھانے والی چیز کیا تھی، عربوں کو کھڑا کرنے والی چیز کیا تھی، کس چیز نے ان کو آمادہ کیا کہ ساری دنیا فتح کرو. کاش ہم یہ بات سمجھتے. لیکن کافروں نے تحقیق کر کے، مطالعہ کر کے، ہزاروں کتابیں پڑھ کر نتیجہ نکالا. سنو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جس نے عربوں کو دنیا کی فتح پر آمادہ کیا، انہیں ایسی زبردست سلطنت قائم کرنے کا موقع فراہم کیا جو وسعت، قوت، تعمیر و ترقی اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے سکندر اعظم اور روم کی سلطنت پر بھی فائق تھی. کس چیز نے آمادہ کیا؟ قرآن نے نا. پھر وہ آپ سے دشمنی کریں قرآن سے، جب وہ قرآن سے دشمنی کر لیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک تم تو خود بخود ناکام ہو ہی گئے. کیونکہ تمہاری ساری طاقت اور قوت کی اصل جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ وہ تو قرآن ہے. اس لیے وہ قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں اصل نفرت ہے ہی قرآن سے. آگے چلیے، یہی آگے جا کر اور کہتا ہے قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے عربوں میں ایک نئی روح پھونکی اور ان کی صفوں کو اتحاد کی لڑی میں پرو دیا اور انہیں دنیا کی فتح پر آمادہ کیا. چنانچہ انہوں نے ساری دنیا پر دھاوا بول دیا اور اس پر اپنی حکومت قائم کر لی. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ہوا ہے، ساری دنیا نے دیکھا. تو اب ان عربوں کو کس چیز نے کھڑا کیا؟ قرآن نے کھڑا کیا. لہذا پھر کفار کی زیادہ دشمنی کس سے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی، چونکہ قرآن تحریض پیدا کرتا ہے، ترغیب پیدا کرتا ہے، مسلمانوں میں جذبہ پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو خواب دکھاتا ہے. آگے چلیے، ایک اور کافر ہے، وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الجزائر کا فرانسیسی گورنر. فرانس بہت بڑا ملک، چونکہ جو جنگ عظیم اول ہوئی کس کس کے درمیان ہوئی؟ 2 ملکوں جرمنی اور فرانس کے درمیان ہوئی. فرانس بڑا ملک تھا. الجزائر جو افریقہ کے اندر ہے، فرانس نے قبضہ کیا ہوا تھا.
وہ فرانس بڑا ملک، اس کا گورنر جب وہ شکست کھاتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں ہاں جی شکست کیوں کھائی، ہمارے فوجی کیوں مرے، ہمارے وسائل کیسے ضائع ہوئے، ہمارے مقصد پورے کیوں نہ ہوئے، تم نے فتح کیوں نہ حاصل کی؟ فرانسیسی گورنر کیا کہتا ہے، سنیے اس کے الفاظ۔ فرانسیسی گورنر 100 سالہ تقریب کے موقع پر کہتا ہے کہ جب تک الجزائری مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور عربی زبان بولتے رہیں گے ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ یہ شکست کا اظہار کیا اور قرآن کی عظمت کا اعتراف کیا اس نے۔ 100 سال لڑتے ہوئے ہو گئے لیکن 100 سال کے اندر بھی الجزائر پر وہ فتح حاصل نہ کر سکا۔ پھر اس نے اعتراف کیا کہ ہم جو فتح حاصل نہیں کر سکے ہماری شکست کا منہ بولتا ثبوت صرف اور صرف قرآن ہے، چونکہ جن سے ہمارا مقابلہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے ہم انہیں شکست۔ آج ہم عالم اسلام شکست کھائے ہوئے ہیں نا، کہیں ہم کشمیر کے اندر مار کھا رہے، کہیں ہم فلسطین کے اندر مار کھا رہے، کہیں ہم اراکان و برما کے اندر مار کھا رہے، کہیں ہمارے نوجوانوں کو یہاں سے لے جا کر اور دریاؤں میں ڈبا دیا جاتا ہے، 700 افراد کشتیوں میں سوار، جبکہ ارد گرد بحری جہاز گردش کر رہے، کوئی نہیں بچاتا، وہ ڈوب جاتے ہیں، دہائیاں مانگتے ہیں، اور یہ انسانیت کے علمبردار ان کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن بچانے والا کوئی نہیں آتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کم از کم کفار کی زبانی سن لو قرآن کی عظمت کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ عربی زبان بولتے رہیں گے ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے، لہٰذا اب اس کا عزم سنو۔ یہ تو اس نے خبر دی، مستقبل کا پلان کیا ہے؟ اس نے کہا لہٰذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم قرآن کریم کا وجود مٹا دیں، مسلمانوں کو قرآن سے محروم کر دیں اور ان کی زبانوں سے عربی نکال کر اس کا خاتمہ کر دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب فرانس والوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن۔ اور فرانسیسی وزیر اعظم خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، قرآن تو فرانس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ قرآن فرانس سے بھی، اب قرآن تو ایک کتاب ہے، قرآن تو ایک کتاب ہے، لیکن اس نے کہا ایک طرف فرانس کی طاقت، قوت، فوجی، اسلحہ، ہمارا خزانہ، ہمارا ملک، سب کچھ ایک طرف، اور ایک طرف قرآن، دونوں میں تقابل کیا کہ زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرانس کے وزیر اعظم نے کہا کہ قرآن فرانس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لہذا قرآن طاقتور ہے تو ان کی دشمنی بھی پھر کس سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ انہیں شکست کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ تو پھر قرآن سے دشمنی کریں گے، یہ اصل سبب ہے قرآن سے دشمنی۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ پھر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہمارے پاس فرانس سے بھی زیادہ طاقتور چیز موجود ہے، برطانیہ سے بھی زیادہ طاقتور چیز موجود ہے، بلکہ اس دنیا میں جتنا بھی کفر کی سلطنتیں اور طاقتیں ہیں ان سب سے طاقتور چیز قرآن موجود ہے، تو پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ خوف زدہ کیوں ہیں؟ ہم کفار کی غلامی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان کی پالیسیاں کیوں مان رہے ہیں؟ ہم ان کو اپنا امام کیوں بنا کے بیٹھے؟ ہم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ ہم ان سے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ اصل سبب یہی ہے کہ انہوں نے تو قرآن کی عظمت کو تسلیم کر لیا، یقین کر لیا، اعتراف کر لیا، لیکن ہم مسلمان قرآن کی اس طاقت عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں امریکہ طاقتور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں برطانیہ طاقتور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں فرانس طاقتور ہے، فرانس والے برطانیہ والے کہہ رہے ہیں نہیں قرآن طاقتور ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، اس بات کو خود سمجھو، اعتراف کرو، یہی بات اپنی نسلوں کو سمجھاؤ، اپنی اولادوں کو سمجھاؤ،
اگر کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو سمجھائے، اگر کوئی سیاستدان ہے تو اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھائے، اگر کوئی سلطنت کا حکمران اور بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کو سمجھائے کہ قرآن واقعتاً سب سے طاقتور ہے، اور اس کی طاقت کے سامنے اپنی گردن جھکا دو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن سے وہ ان کو بڑی تکلیف ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث سن لو، بات کو ختم کرے۔ پھر قرآن سے ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ قرآن پاک ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں کس سے جوڑتا ہے؟ اللہ سے جوڑتا ہے۔ اس کی دو مثالیں دنیاوی سی سمجھو پہلے۔ جیسے آج کل بارشیں زیادہ ہو رہی، پہاڑی علاقے میں اگر کوئی بندہ ہو اور ندی نالے میں پانی بہت زیادہ آ جائے اور کوئی بندہ اس میں بہہ جائے، تو جو اس کو ریسکیو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کون سا طریقہ اپناتے ہیں؟ وہ جو بندہ بہتا ہوا جا رہا ہے اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی طرف ایک رسہ پھینکا جاتا ہے، وہ اس رسے کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ باہر کھینچ۔ یہ طریقہ ہے ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص کنویں میں گر گیا، گہری کھائی اور گڑھے میں گر گیا، اس کو وہاں سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی طرف بھی رسہ لٹکاتے ہیں۔ وہ بندہ اس رسے کو یا تو پکڑ لیتا ہے یا پھر اس کو اپنے یہ کمر کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور اس کو پھر آہستہ آہستہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ دو طریقے۔ بالکل ایسے ہی انسانیت ظلمت کے، فسق و فجور کے، نافرمانی کے دریاؤں میں بہہ رہی ہے، ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں میں گری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو، اس انسان کو نکالنے کے لیے آسمان سے ایک رسی لٹکائی۔ کیا لٹکائی اللہ نے؟ رسی لٹکائی اور حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی ہر شخص کے پاس ہے۔ اللہ کی رسی کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان گمراہیوں سے نکال لے، ان گڑھوں سے نکال لے، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دے دے۔ یہ مثال سمجھ آ گئی؟ حدیث سن لو۔ اور بھئی تم اپنی باتیں کر رہے ہو، ہماری بات ہوگی کہ آپ کی ہوگی؟ اٹھ جاؤ وہاں سے، ادھر آ جاؤ، اٹھ جاؤ آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ قلنا بلا قال فابشروا فان هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم فتمسکوا به فانکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کے سوا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں؟ اور کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے؟ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ قرآن کس کے پاس سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ہم نے عرض کیا یقیناً اللہ کے رسول جواب فرما رہے بالکل بات ایسے ہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس تم خوشیاں مناؤ، فابشروا، پس تم خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ آسمان سے لٹکی ہوئی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے بعد نہ کبھی تم ہلاک ہوگے اور نہ کبھی تم گمراہ ہوگے۔ لیکن آج ہم ہلاک بھی ہو رہے اور ہم گمراہ بھی ہوئے پڑے، وہی گمراہی اور ہلاکت۔ لہذا اب اس ہلاکت اور گمراہی سے نکلنا اور بچنا چاہتے ہو، واحد حل کیا ہے؟
اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھام لو، قرآن کو پکڑ لو۔ لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ مسائل و مصائب میں شکار گھرے ہوئے لوگوں، بھلے تم انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، تم سب کے سب پریشان ہو تو آؤ اللہ کی رسی کی طرف۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، یہ سب سے مضبوط راستے کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے اجر کبیر کی۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہم مسلمانوں میں سے اس آیت کو نہیں سمجھتے، لیکن کافر اس آیت کو خوب سمجھتا ہے۔ کیوں سمجھتا ہے؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن سب سے مضبوط راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ راستہ تو یورپ بھی دکھا رہا ہے، کیا یورپ والے ہمیں راستہ نہیں دکھاتے؟ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ یہ سارے ہم پر جو ٹیکسز لگ رہے ہیں یہ کون لگوا رہا ہے؟ اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ٹیکس بڑھ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے ہم سے؟ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جب تک تم اتنا ٹیکس نہیں لگاؤ گے اس وقت تک ہم تمہیں قرضہ نہیں دیں گے۔ لہذا ہم ان کی باتیں مان رہے ہیں اور ٹیکس لگا رہے، اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ اس کا تو مطلب ہم معاشی لحاظ سے گمراہ ہیں، سیاسی لحاظ سے ہم گمراہ ہیں، معاشرتی لحاظ سے ہم گمراہ ہیں، تعلیمی لحاظ سے ہم گمراہ ہیں، عدالتی نظام کے لحاظ سے ہم گمراہ ہیں، حکومتی لحاظ سے ہم گمراہ ہیں۔ گمراہ بھی ہوئے پڑے اور بھوک سے لوگ ہلاک بھی ہو رہے۔ کیا زلزلے نہیں آ رہے؟ کیا بارشیں حد سے زیادہ نہیں ہو رہی؟ کیا سمندروں کے اندر طوفان نہیں آ رہے؟ کیا قحط سالیاں نہیں ہو رہی؟ کیا لوگ خودکشیاں نہیں کر رہے؟ کیا بارشوں کی وجہ سے مکانات نہیں گر رہے؟ اور ہم پر کبھی کورونا آتا ہے، کبھی ڈینگی آتا ہے، کبھی کوئی وبا، کبھی کوئی وبا، اس سے ہم ہلاک بھی ہو رہے ہیں، ہم گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اے وہ لوگوں جو گمراہی سے نکلنا چاہتے ہو، اے وہ لوگوں جو ان ہلاکتوں سے بچنا چاہتے ہو، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام گمراہیوں اور ہلاکتوں سے نکال لے گا۔ لہذا اب یہ آیات اور یہ حدیث ان کو کفار بھی پڑھتے ہیں، اور کفار سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس مسائل کا واحد حل کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اگر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا یہ تو طاقتور ہو جائیں گے، مسائل سے نکل جائیں گے۔ لہذا اس قرآن کی توہین کرو، قرآن کی بے حرمتی کرو، قرآن کے خلاف نفرت پھیلاؤ، قرآن سے دور کرو، اور اس پر ان کے بڑے بڑے ادارے لگے ہوئے ہیں، پورے ادارے قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے، قرآنی احکام کو مسخ کرنے میں لگے ہوئے، اور مسلمان اسی کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں جو یورپ سے پڑھ کر آئے، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس سے پڑھ کر آئے، سمجھتے ہیں یہی پڑھا لکھا ہے، یہی دانش مند ہے، یہی دور اندیش ہے۔ کیوں؟ چونکہ باہر سے پڑھ کر آئے۔ لہذا ان کو نہ مسلمانوں سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کو مدارس سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کو مساجد سے کوئی مسئلہ ہے۔ ان کو اگر مسئلہ ہے تو صرف اور صرف قرآن سے مسئلہ ہے۔ اس لیے اب ان کو تو قرآن سے مسئلہ ہے، ہم مسلمانوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں نہ ہے۔ ان کو اگر قرآن سے نفرت ہے تو ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ محبت۔ اگر وہ قرآن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم قرآن کے قریب آئیں۔ وہ چاہتے ہیں ہم قرآن نہ پڑھیں، ہم زیادہ قرآن کو پڑھیں۔ وہ چاہتے ہیں یہ مسائل و مصائب سے نہ نکلیں، ہم قرآن پڑھ کر مسائل و مصائب سے نکلیں۔ اس کا مطلب ہم ان کے الٹ چلیں، اللہ ہمارے مسائل حل کر دے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں اسباب ہے۔ اب اسی موضوع کا اگلا حصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کتاب ہے نا، اور سارے کا سارا علم کہاں سے آتا ہے؟ اور اسکول میں، کالج میں بچے کیا پڑھتے ہیں؟ کتابیں پڑھاتے ہیں نا، سلیبس ہی پڑھاتے ہیں نا۔ اور بچے داخل کروانے سے پہلے ہر بندہ سوچتا ہے میں جس اسکول میں اپنے بچے داخل کروا رہا ہوں وہاں کا سلیبس کیا ہے، سلیبس اچھا ہوگا تعلیم اچھی ہوگی، یہی ہے نا؟ اور یہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب کتاب اصل ہے، کتاب سے پھر تعلیم آتی ہے، کتاب سے شعور آتا ہے، کتاب سے فکر آتی ہے،
کتاب سے پھر قومیں پڑھی لکھی بنتی ہیں۔ لہذا اب وہ کون سی کتاب ہے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ہمارے بچوں کی عقل اور فکر اور شعور ٹھیک ہو جائے؟ اس پر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس پر بات کریں گے۔ وہ جو ہمارا موضوع چلتا آ رہا ہے نا، وہ جنات شیطان والا، وہ انشاءاللہ اس کے بعد چلائیں گے، لیکن اگلی دفعہ اس بات پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ قرآن پاک ہمارا نصاب ہے۔ قرآن پاک سے ہی ہمارے نوجوان، ہماری نسل، ہمارا ملک، ہماری عقل، شعور، فکر اسی سے سیدھی ہو سکتی ہے، اور جب عقل، فکر، شعور، تعلیم سیدھی ہوگی تو قوم خود بخود سیدھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی عزت اور عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے عزت عطا فرما، اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں سر بلند فرما، اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو حل فرما، اللہ قرآن کو بطور نظام اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کے مطابق زندگی کے تمام معاملات کو اللہ حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے تو اللہ دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اللہ قرآن پر زندہ رکھیو۔ جب اللہ تو ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، اللہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے اللہ ہمیں موت نصیب فرمائیو۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔